اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں، نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ذی وقار قابل صد احترام تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ سے دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے جہاں بڑے موجود ہوں تو وہاں کلام کم کرنا چاہیے، اور پھر علماء کی موجودگی میں لب کشائی یقیناً اعزاز ہے اور ساتھ آزمائش بھی ہے، اور یہ اعزاز ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ میں تھوڑے وقت میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آئیے ہم سب سماعت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور امت 14 صدیوں سے اس بات پہ متفق ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر کا نام لیا، فرمایا یہ نوجوان ہوتا۔ حضور آخری نبی ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو اس موقع پر صحابہ کی قربانیاں بھی بڑی تھیں۔ حضور نے فنڈ کا اعلان کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو آپ نے ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جب حاضر ہوئے تو حضور فرماتے آج کس ادا میں آئے؟ تو عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ صحابہ نے گھر بار کا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کیا۔ رخصت ہونے لگے تو حضور نے مولا کائنات کو اپنا نائب مقرر کیا، تو آپ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے بچوں اور خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے علی میری اور آپ کی مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں، اور اس امت کا یہ فخر ہے، اس امت کا یہ شرف ہے کہ ہمیں وہ نبی ملا ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ ہم آخری امت ہیں، اور اس امت کے پروٹوکول اعزاز بھی بڑے بڑے ہیں۔ آپ کے
ذوق کی آبیاری کے لیے ایک بات عرض کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، اور یہ بھی عرض کی ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ وہ پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اٹھا کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل تھی۔ اچھا، جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، وہ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی جان، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول۔ مہربانی کیا ہوئی؟ پہلی مہربانی، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ او بھائی، ان کا قبول ہوتا ہے تو آگ لے جاتی ہے، نہیں قبول ہوتا تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور بھی کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ مال فے کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے، مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور مال فیر اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور تھا، اللہ ایسی امت کو بڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ ابھی نیکی کی راہوں کا راہی بنا نہیں، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا نہیں، ابھی قرآن کا نغمہ چھیڑا نہیں۔ بھائی جان، صرف نیکی کا ارادہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ کہا ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ارادے سے نیکی عطا ہوگی، ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور بھی تھا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے کہ وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، بس گناہ کا ارادہ ہے، پروگرام بنا کے رات شراب خانوں میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ بھائی منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا، یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ بھائی وہاں نیکی کا جذبہ تو دامن میں نیکی ڈال دی گئی، یہاں گناہ کا ارادہ ہے۔ تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ بھائی جان یہاں روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے، او بھائی اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں۔ گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اور اگر کوئی جوان مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر ندامت کے اتھرو لے آئے، معذرت کر لے، ہاتھ جوڑ لے، منت کر لے، تو وہ مالک اتنا عظیم ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، میں بات آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ ساری زندگی گانا گا کے پیٹ کی آگ بجھاتا رہا، بوڑھا ہو گیا، آواز کا حسن چلا گیا تو لوگوں نے منہ لگانا بھی چھوڑ دیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے، فن ہے تو فنکار ہے، بڑے بڑے نام سنے ہوں گے، لیکن جب آواز گئی، بڑھاپا آیا، نکاہت آئی، بستر علالت پہ گرے،
بھائی جان لوگوں نے منہ لگانا چھوڑ دیا، صدقہ خیرات کھانے پہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے. نام کا کبھی طوطی بولتا تھا، لیکن آج آواز گئی تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہو کے یہ رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے، اللہ کہاں بھٹکا، کہاں الجھا، کہاں نافرمانیوں میں وقت گزرا، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے جو آ جائے گا تو معاف کر دیتا ہے. توبہ کا در بند نہیں ہوا، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے معاف کر دے. معذرت کے بعد کہتا ہے اللہ اب بڑھاپا آ گیا، کہاں بڑھاپے میں دھکے کھاؤں گا، کیا میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ یہ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہو کے وہ گویا اللہ سے عرض کر رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں محو استراحت تھے. خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے، قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتا ہے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. او بھائی دوڑنے لگا، آواز آتی ہے رکو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. دوستو ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز کہ اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، خود بڑھایا اور اس کا فخر کہ اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا. آج ساوی نے کھلے راوی نے معافی مانگیں گے تو یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، ایسی امت کا تذکرہ کیا کہ وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ میں آخری نبی، تم آخری امت، میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں. حضور آخری نبی ہیں. جب جنت سے آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، جدائی ڈال دی گئی، حضرت حوا عرب میں اور آپ سری لنکا میں، ہند میں. تو جب اداسی بڑھی تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جا کے اذان پڑھو. آپ نے اذان پڑھی تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے تو کہا ذرا رکو بتاؤ یہ کون ہے. کیوں؟ اس لیے سوال کیا کہ جنت میں حوروں کے سینے پر، درختوں کے پتوں پر محمد عربی کا نام لکھا پڑا تھا. تو آپ نے بتایا کہ یہ آپ کی اولاد سے آخری نبی ہیں. حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، نہ ذلی نہ بروزی نہ تشیع، کوئی نبی نہیں. حضور آخری نبی ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے. 2 تو حضور کے دور میں تھے، ایک اسود انسی اور دوسرا مسلمہ کذاب. اسود انسی کا تو 4 ماہ کے اندر، 3-4 ماہ کے اندر فیروز نامی شخص نے اس کو واصل نار کیا، لیکن مسلمہ کذاب کا فتنہ، یہ فتنہ طول پکڑ گیا. اس نے اپنے ساتھ بہت سارے لوگ جوڑ دیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، 13,000 کا لشکر دے کے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا. تو جب سامنا ہوا تو ہر دونوں طرف سے جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، اپنا کون بیگانہ کون. تو پھر آپ نے خط لکھا تو آپ نے کہا تم یا محمد کے نعرے لگاؤ. اور پھر جب یا محمد کے نعرے لگے، اپنے اور بیگانے میں فرق ہوا، تو پھر اس موقع پر بھائی جان 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. آپ غزوات اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، 300 سے کم لوگ شہید ہوئے، لیکن صحابہ اکرام نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس کو اتنا اہم جانا، اس میں 370 قرآن کے حافظ بھی تھے، انہوں نے اپنی جانیں دے کے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. اور اس موقع پر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے. تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ مجھے نبی کہو. کہا اس زبان سے حضور کو نبی کہا ہے، تجھے نہیں کہوں گا. تو اس نے کہا کہ اس انکار کی سزا بہت کڑی ہوگی، بھیانک نہ موت دوں گا، عبرت کا نشان بنا دوں گا. خوف زدہ کرنے کی کوشش کی. تو آپ فرماتے تم جو مرضی کرو لیکن میں تمہیں نبی نہیں کہوں گا. اس نے کہا اگر نبی مجھے نہ کہا
تو میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. تو کہا کاٹ دو. اس نے ہاتھ کاٹ دیے. کہا مجھے نبی کہو. کہا محمد الرسول اللہ. اس نے پاؤں کاٹ دی. کہا مجھے نبی کہو. کہا محمد الرسول اللہ. اس زبان سے حضور کو نبی کہا, تجھے نہیں کہوں گا. انتہائی معذرت سے آج تو ہمارے جوان باہر جانا ہو تو وہاں مذہب کے خانے میں اسلام کی جگہ جو ہے وہ وہاں دوسرا نام لکھ دیتے ہیں. یہاں تو ایمان اتنے کمزور, ہاتھ کاٹ دیے, پاؤں کاٹ دیے, تن کی چمڑی ادھیڑ دی, یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پیا. اور آپ کی والدہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ آ رہی تھی, گزر رہی تھی, تو سر راہ ایک صحابی ملے. میں تعارف کراتا چلوں, ام عمارہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جب احد کی جنگ ہوئی تو اس خاتون نے مجاہدین کی مرہم پٹی کی, اس خاتون نے انہیں پانی پلایا, اور جب دشمن حضور پہ حملہ ور ہوئے تو اس خاتون نے ایک شہید کی جو ہے وہ تلوار پڑی تھی وہ کھینچ کے حضور کا دفاع کیا, اور اپنے بدن پر 12 زخم کھائے. اور میرے نبی اس خاتون سے اتنے راضی تھے, ایک دن فرماتے کہ حضور فرماتے ام عمارہ کوئی آرزو؟ عرض کی حضور آرزو ہے کہ جنت میں آپ کی خدمت, آپ کی نوکری نصیب ہو جائے. تو حضور نے فرمایا اللہ ام عمارہ کے شوہر اور اس کے بیٹے کو جنت میں میری رفاقت عطا فرمانا. یہ ام عمارہ وہ خاتون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس آئے, قیمتی چادر جو مال غنیمت سے ملی, تو آپ فرما دیں یہ چادر میں ام عمارہ کو دوں گا. کسی نے کہا یہ ام عمارہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں میں نے احد کے جنگ میں جس طرف بھی دیکھا تو ام عمارہ کو آگے آگے دیکھا, یہ بہادر ماں کا بہادر بیٹا ہے. ہاتھ کاٹ دیے, پاؤں کاٹ دیے, تن کی چمڑی ادھیڑ دی, یہاں تک کہ شہید ہوئے. ام عمارہ سے ایک صحابی کی ملاقات ہوئی سر راہ, اور کہا کہ ام عمارہ تجھے پتہ ہے مسلمہ کذاب نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا نہیں پتہ. کہا اس نے تیرے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیے, بڑی بے دردی سے شہید کیا. اس نے تیرے بیٹے کے پاؤں کاٹ دیے, اس نے تیرے بیٹے کی تن کی چمڑی ادھیڑ دی. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک, اولاد من کا قرار, اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں, بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. جب یہ بیٹے کی شہادت کا تذکرہ ام عمارہ نے سنا, سکتہ طاری ہوا. بیٹے کی شہادت کا تذکرہ سنا تو کیا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کا بیڑا غرق کر دے, آسمان سے آگ برسا. بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو ام عمارہ کی کیفیت کیا تھی سنیے گا, اور دھیان سے سنیے گا. جب صحابی رسول نے کہا نا کہ تیرے بیٹے کو اس نے بڑی بے دردی سے شہید کیا ہے, تو ام عمارہ سوال کرتی اچھا مجھے بتاؤ, جب اس نے میرے بیٹے کے ہاتھ کاٹے, جب اس نے میرے بیٹے کے پاؤں کاٹے, جب اس نے میرے بیٹے کے تن سے چمڑی ادھیڑ دی, بتاؤ اس وقت میرے بیٹے کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت میرے بیٹے کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا. وہ صحابی کہتے جب اس نے تیرے بیٹے کے ہاتھ کاٹے تو اس کے لبوں پر سونے محمد کے تذکرے تھے. اس نے تیرے بیٹے کے پاؤں کاٹے تو اس کے لبوں پر محمد الرسول اللہ. اس نے تیرے بیٹے کو بڑی بے رحمی اور بے دردی سے شہید کیا, لیکن تیرے بیٹے کے لبوں پر حضور کے تذکرے تھے. ام عمارہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے زمین پہ پھینک دی, اور پھینکتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ فرماتی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہی اس دن کے لیے تھا. میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہی اس دن کے. وہ بہادر ماؤں کے بہادر بیٹے, حضور کی ختم نبوت پر حضرت حبیب بن زید نے جان دی. اچھا یہ مسلمہ کذاب, اس کو ذبح کس نے کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت وحشی سے اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا. یہ ساری زندگی پیچ و تاب کھاتے رہے. جب احد کی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے محبوب چچا ہیں, آپ کو شہید کیا, اور حضور اپنے چچا سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان حضرت وحشی سے ہوا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے جب مدینہ سے مکہ آئے نا, فاتح بن کر آئے, تو اس موقع پر ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے کہ مہربانی فرمائیں. تو فرمائے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کی حضور گھر چھوٹا, فرمائے کنڈیاں بند کر دو, ہتھیار پھینک دے, فرمائے امان دی جائے گی. معافی کا اعلان ہو گیا اور آپ فاتحین کو پڑھیے گا. نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے, یہ بستیاں اجاڑتا تھا, یہ جو ہے وہ بڑی رونق سے داخل ہوتا تھا,
لیکن میرے نبی فاتح بن کے آئے. راوی لکھتا جب حضور فاتح بن کے آئے نا تو حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے. مکہ والوں نے بہت دکھ دیے حضور کو. لائن میں کھڑے ہیں لوگ, اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حضور کو تکلیف دی. حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہم آپ سے معذرت کی توقع رکھتے ہیں. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں, میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. یار عام معافی کا اعلان. حضور جب مکہ سے مدینہ آئے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں. عثمان بن طلحہ سے کہا تھا چابی دینا, تو اس نے چابی دینے سے انکار کیا. حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. لہجے میں بڑی تلخی تھی. کہا یہ صرف باتیں ہیں. آج حضور فاتح بن کے آئے اور فرمایا بلا عثمان بن طلحہ کو, حاضر خدمت ہیں, تھر تھر کانپ رہے ہیں. فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. حضور نے چابی لی, حرم کعبہ میں داخل ہوئے, نیاز مندیاں پیش کی. اور بھائی کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری چھوٹی نوکری, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ آرزو صدیق اکبر کی, یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی, اور بھی اصحاب کی تھی. لیکن حضور جب باہر تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی, فرمایا یہ آپ کے پاس رہے گی. میرے نبی نے عام معافی کا اعلان فرما دیا, عثمان بن طلحہ کو معاف فرما دیا, اور بہت سارے لوگوں کو معاف کیا. ان میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, یہ بھی حاضر خدمت ہوئے. تو حضور نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا, بس اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آنا. سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا. آپ شام چلے گئے, ساری زندگی پیچ و تاب کھائے, اللہ مجھ سے کوئی کام لے. اور وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا جس نیزے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا. یمامہ کی جنگ اور مسیلمہ کذاب سامنے ہے, اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو واصل نار کیا. اور آپ پھر دیوانہ وار پھرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے بھی رکھ دیا. تو صحابہ نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. جب بھی کسی نے حضور کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالا تو ہمارے بڑوں نے ان کا راستہ روکا. یہ 53 کی کہانی, جب مال روڈ پہ ہمارے جوانوں نے اپنی جانیں پیش کی, 10,000 لوگ شہید ہوئے اور 1,00,000 لوگوں نے جو ہے وہ جیلیں کاٹی. تو وہاں سے ایک بارات گزری, اور بارات گزری تو وہ بڑھیا جو اپنے بیٹے کی شادی اس کا بیانے کے لیے لے جا رہی تھی, تو جب گولیوں کی آواز سنی تو کہا یہاں کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں جوان حضور کی ختم نبوت پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. براتیوں سے معذرت کی, پتر کو بلا لیا, سر سے صحرا اتارا اور کہا بیٹے بڑے چاؤں سے پالا ہوگا بھائی, اولاد میں نے ابھی عرض کیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بندہ خواب دیکھتا ہے, یہ بچہ ہے لڑک پن, جوانی کی دہلیز تک, گھر میں خوشیاں رقص کریں گی, پوتے پوتی آنگن میں کھیلیں گے. بڑے خواب والدین دیکھتے ہیں, خوابوں کی تعبیر کو جا رہے تھے اور خوشیاں گھر میں رقص کر رہی ہیں. جب بتایا گیا کہ یہاں حضور کی ختم نبوت پر جوان اپنی جوانیاں دے رہے ہیں, تو بیٹے کو کہا کہ پتر صحرا اتار دے. اتار دیا. کہا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو نے حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان نہ دی. تو پھر سنو بھائی, باراتی واپس چلے گئے اور یہ جوان میدان عمل میں اترا اور اپنے حصے کا کردار ادا کیا. سینے پہ گولیاں لگی, کچھ سانسیں تھی باقی. والدہ کو آواز دی, کہا ماں جی ذرا جلدی آ جانا. ماں قریب آئی, کہا دیکھ ماں تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں, ایک بھی پشت پہ نہیں کھائی. ہمارے بڑوں نے جب بھی حضور کی ختم نبوت پہ بات ہوئی تو انہوں نے ان کا راستہ روکا. اور یہ بدبخت یہ مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا فتنہ آج پوری دنیا میں, اور اس کے فتنوں کو روکنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اس کا راستہ روکا. 1840 میں پیدا ہوا اور 80 تک اس کا یہی عقیدہ کہ حضور آخری نبی ہیں. پھر 80 سے 1901 تک اس نے مختلف ادوار میں مختلف رنگ بدلے. اس نے کہا میں مجدد ہوں, میں مہدی ہوں, میں ملہم من اللہ ہوں, میں ذلی نبی, بروزی نبی, تشریح نبی. آخر پہ اس نے کہا تھا کہ میں حقیقی نبی ہوں. تو پھر اس کا سب سے پہلے اس کے خلاف جو فتویٰ دیا, یہ ہمارے پڑوس میں قصور ہے, وہاں کے بزرگ ایک صوفی تھے حضرت غلام دستگیر قصوری کر کے ان کا نام تھا, انہوں نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت نے 5 رسالے لکھے اور اس میں ثابت کیا کہ یہ کافر ہے, اس کے ہم نوا بھی کافر ہیں, اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حضور خواب میں ملے کہ میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ واپس آئے تو 2 کتابیں لکھی، سیف چشتیہ اور شمس الہدایہ. آج تک مرضیوں کی جرت نہیں کہ اس کا جواب دے سکیں. اور پھر اس نے مناظرے کا چیلنج دیا. اس کا خیال تھا کہ پیر میر علی میدان میں نہیں اترے گا، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا چیلنج قبول کیا، علماء کو، صوفیاء کو آواز دی اور آپ لاہور تشریف لائے. لیکن یہ بھاگ گئے. اس نے کہا سرحد کے پٹھان جو ہے وہ حضرت کے ساتھ تھے، تو اس لیے وہ دوڑ گیا. تو پھر اس جگہ پہ جو ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک بات کی تھی. آپ فرماتے یہ تو کہتا تھا کہ تحریر لکھیں گے، تفسیر لکھیں گے، جس کی اچھی ہوئی وہ سچا. آپ فرماتے ہیں میں نے یہاں اگر آ جاتا مقابلے میں تو میں نے دعویٰ یہ کرنا تھا کہ جس کا قلم کاغذ پہ خود لکھے وہ سچا. یہ بات پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب کی تو کسی نے قریب آ کے کہا پیر جی بڑی وڈی گل کہہ گئے ہو کہ جس کا قلم کاغذ پہ خود لکھے وہ سچا. پلٹ کے دیکھ کے جواب دیا، خود اعتمادی سے کہا، فرمایا فقیر اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہا، میری پشت پہ محمد عربی کا ہاتھ ہے، میری پشت پہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو ہمارے اسلاف نے آنے والوں کا راستہ روکا. اللہ نیازی صاحب کا بھی بھلا فرمائے. جب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ختم نبوت پہ بات آئی تو آپ نے ان کو اقلیت قرار دینے کے لیے 37 علماء کے دستخط سے وہاں جو ہے وہ آپ نے کام شروع کیا. دن کے وقت اسمبلی میں اور رات کو دور دراز علاقوں میں جا کے حضور کی ختم نبوت پر جلسے کرتے، لوگوں کو ابھارتے. یہ بھٹو نے ایک دن کہا کہ یہ جو ہے وہ اسمبلی کی کہانی نہیں، یہ تو دارالافتاء کا مسئلہ ہے جس کو آپ یہاں لے آئے ہو. تو آپ نے ایک سوال کیا کہ تم ایک منتخب وزیر اعظم ہو اور تمہارے ساتھ کوئی بندہ آ کے کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا پاگل ہے یا پھر وہ باغی ہے. کہا ختم نبوت کی کرسی تیری کرسی سے بڑی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ میں بھی نبی ہوتا ہوں، یا وہ پاگل ہے یا باغی ہے. پھر 7 ستمبر 1974 اسمبلی میں ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت